الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد مولانا خداوند متعال سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں خداوند متعال سب کی حفاظت فرمائے اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں خداوند متعال تمام مریض مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرمائے سب مریضوں کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں آپ کی خدمت میں گزشتہ شب عرض کیا تھا کہ مجالس کی ثقافت مجالس کی تہذیب اس کی بنیاد اور اس کے بانی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کے ذریعے سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو معاشرے کے سامنے اجاگر کی تہذیب کا تعلق خود تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے تہذیب رسم کو کہتے ہیں طریقہ کار کو کہتے ہیں عقیدوں کو کہتے ہیں کس چیز پہ معاشرہ یقین رکھتا ہے باورہا اعتقاد رسم و رواج طریقہ زندگی یہ سب تہذیب میں آتے ہیں تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے تہذیب کی بنیاد میں اصل کردار اہل علم کا ہوتا ہے معاشرے کے خواص کا ہوتا ہے وہ خواص جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر تہذیب کو وجود دیتے ہیں
مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. خود ایک جرمنی کا رائٹر ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے شیعوں پر کتاب لکھی، پاکستانی شیعوں پہ. وہ باقاعدہ جرمنی سے آیا. ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وکیلوں کے پاس، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک وکیل نے اخبار پڑھی، ڈان اخبار میں ہر روز اس میں ایک کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، جو نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ اس کتاب کا حوالہ اخباروں کے آخر میں ہوتا ہے. ڈان اخبار انٹرنیشنل اخبار ہے، انگلش کی اخبار ہے، انگلش زبان میں. جس طرح اردو کی مختلف اخباریں ہیں، اسی طرح انگلش زبان میں بھی جو چھپتی ہیں وہ. تو یہ انگلش میں کتاب تھی. تو اس وکیل نے، ہمارے دوست وکیل کو اسی وقت فون کیا کہ یہ آپ کے کام کی کتاب ہے، ابھی میں نے دیکھی ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پھر کہا کہ یہ آپ کے کام کی ہے، تو اس کتاب کو فوراً منگواتے ہیں. تو اس کتاب کو ہم نے منگوایا فوراً، PDF میں ہمیں مل گئی وہ. تو وہ پاکستان بھی آیا، وہ جرمنی کا جو رائٹر تھا. آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر عموماً جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں. یہ شام کا جو قضیہ ہوا، داعش کی شکست جب ہوئی، تو داعش کی شکست کے بعد شیعہ پر نئی تحقیق شروع ہوئی. اس سے پہلے جو زیادہ تحقیقات شروع ہوئی تھی وہ حزب اللہ کی جو جنگ 33 روزہ جنگ تھی، جب اس وقت اسرائیل کو شکست ہوئی تھی 2006 میں. اس وقت شیعہ کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا تھا پوری دنیا میں. اور آپ اگر، مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت قم میں تھا، تو یورپ سے بہت بڑی تعداد پڑھنے آ رہی تھی ان دنوں میں قم کے اندر. حتیٰ انگریز آئے پڑھنے کے لیے، انگریز شیعہ ہوئے. یعنی خود میرے کئی کلاس فیلو ایسے تھے جو انگریز تھے، اور انہوں نے شیعت کو قبول کیا حزب اللہ کی فتح کے بعد. اس طرح داعش کو جب شکست ہوئی تو پوری دنیا کے لیے ایک سوال اٹھا کہ بھائی یہ داعش جس کے پیچھے 90 ممالک کا پیسہ ہے، جاپان نے گاڑیاں بنا کے دی، دھڑا دھڑ بیچی، جاپان کی مارکیٹ ختم ہو گئی تھی، چائنا نے جاپان کی مارکیٹ ختم کر دی تھی. داعش جب بنی تو جاپان کی مارکیٹ پھر اوپر آ گئی، کیونکہ جو جیپیں استعمال ہوئی وہ ساری جاپان کی تھی. اسلحہ، جن کا اسلحہ بک نہیں رہا تھا، داعش نے دھڑا دھڑ لیا. امریکہ، کئی ملک اسلحہ دینے والے تھے. داعش کی جو ٹریننگ ہوئی وہ لکھے ہوئے ہیں کس کس ملک میں ہوئی. حتیٰ اسلامی ملک بھی جہاں پہ داعش کی ٹریننگ ہوئی، جہاں پہ ان کے مرکز تھے، جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ان میں سے ایک ترکی بھی تھا جہاں پہ داعش کی باقاعدہ ٹریننگ سینٹر تھا. ابھی جو افغانستان کا قضیہ چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ترکی میں سارا کچرا ہے داعش کا، اس کو کدھر لے کے جائیں. مطلب یہ کہ وہ جرمنی سے آیا. اس واقع بھائی داعش کو شکست ایک گروہ نے دی ہے، یہ گروہ سوچتا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، جس نظریے کی بنیاد پہ یہ ہر طاقت سے ٹکرا سکتا ہے. تو اس نے آیا، وہ پاکستان میں آیا، پھر پاکستان سے وہ انڈیا میں گیا، پھر انڈیا سے وہ عراق میں گیا، پھر عراق سے وہ ایران میں گیا. تقریباً 2-2.5 سال اس نے چکر لگا کے ایک کتاب لکھی کہ 100 سالہ تشیع کی تاریخ پاکستان کی. 100 سال میں جو جو شیعہ گزرے. تو اس نے ایک جو اس میں عنوان رکھا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نوابوں کا زمانہ. جو بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے نوابوں کا زمانہ جو گزرا ہے پاکستان میں، ہند و پاکستان میں. نوابوں نے اپنی ایک تہذیب بنائی تھی. نوابوں نے اپنی ایک تہذیب، ان کا ایک کلچر، ان کا ایک طریقہ کار. تو تہذیب جو ہوتی ہے، یہ سارا میں نے عنوان جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، تہذیب جو ہوتی ہے وہ اس مکتب یا اس
معاشرے کے مؤثر لوگ بناتے ہیں، مؤثر لوگ. تو یہ مجالس کی جو تہذیب ہے، یہ کسی شیعہ نے اس کو نہیں بنایا، عام شیعہ نے نہیں بنایا، اس کو ایجاد نہیں کی، بلکہ اس کے بانی خود اہل بیت ہے. جس طرح زیارت ہے، زیارت پہ جو جاتے ہیں کروڑوں لوگ، تو ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر مثلاً آج حساب کر رہے ہوتے ہیں 3 کروڑ اس دفعہ چلے گئے، پوری دنیا سے 3 کروڑ آ گئے، 5 کروڑ تک کی تعداد ہوگی. ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، دشمن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ قبر کیا ہے، اس قبر میں کون ہے، اور یہ کس سوچ کا مالک تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ کس لیے آ رہے ہیں. تو یہ پلاننگ آپ دیکھیں، یہ پلاننگ کس نے کی اور کیوں کی؟ یہ پلاننگ اہل بیت نے کی. تدبیر اس کو کہتے ہیں، تدبیر. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. شیطان صبح شام بیٹھ کے تدبیر کرتا ہے. شیطان کا ایک کام کیا ہے؟ مکر. مکر سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیسے دور کروں. اور جس وقت خداوند متعال نے شیطان سے یہ کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا سجدے سے، اللہ نے اس کو دھتکارا، فرمایا تو نرجیم ہے، میری بارگاہ سے نکل جا. تو شیطان نے جو آگے سے قسم اٹھائی، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، میں سب کو اغوا کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. اے اللہ میں ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا. خداوند متعال نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، تم اپنا کام کرو، لیکن یاد رکھنا جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکتے. الا عبادک المخلصین، جو مخلص ہوں گے، جو میرے لیے خالص ہوں گے، وہ تیرے نہیں بنیں گے، وہ میرے ہی ہوں گے. تو شیطان لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں، صبح شام، حتیٰ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، ٹرائی کرتا تھا، ٹرائی کرتا تھا. ایک دن ایک نبی گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آ گیا، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نیلے پیلے سفید رنگ سارے مکس تھے. تو وہ نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان. حضرت میں شیطان. کہا یہ کپڑے کیا ہیں؟ کہا یہ میرے رنگ ہیں، یہ میرے رنگ ہیں، میں ہر کسی کو الگ رنگ سے پھنساتا ہوں، نمازی کو الگ رنگ سے، عزادار پہ الگ ٹیکنیک، ہر کسی پہ ایک الگ تدبیر مکر استعمال کرتا ہے. ہمیشہ شیطانوں نے اپنا مکر، شیطان مشورے بھی دیتے. آپ دیکھ لیں، تاریخ آپ اٹھا لیں، جہاں پہ بھی کوئی بڑا فیصلہ ہونا تھا وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک سفید لمبی داڑھی والا بندہ نظر آیا. یہ کئی واقعات ابھی میں، آپ اہل علم بہت سارے ہیں سمجھ گئے ہوں گے، کئی موڑ وہاں پہ یہ آیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ پھر نظر بھی نہیں آیا، اسی محفل میں نظر آتا تھا، پھر نظر بھی نہیں آیا. مشورہ دے دیتا تھا کہ یہ کر لو. تو شیطان اپنے چکر میں لگا ہو. تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کے پیچھے شیطان تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں. کئی تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ کرسچن نصارہ کا بھی ہاتھ تھا. جس وقت یزید کی عبید اللہ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اب تاریخی لحاظ سے جائزہ لیں، یزید اور عبید اللہ کا آپس میں ٹکراؤ تھا. بچپن سے ان کی بنتی نہیں تھی.
جب پتہ چلا یزید کو کہ مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ چکے ہیں، جب اس کو پتہ چلا کہ کوفہ میں پہنچ چکے تو اس نے اب کیا کیا، یزید کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل سفیر حسین بن علی پہنچ چکے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ کسی نے اس کو کہا کہ تم عبید اللہ کو بناؤ کوفہ کا انچارج فوراً، اگر چاہتے ہو کہ مسلم بن عقیل ناکام ہو۔ یزید نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، اس کو میں نہیں بناؤں گا، وہ بصرہ کا ہے، ادھر گئی رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کا ایک غلام تھا کرسچن، وہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا یہ میرے پاس تیرے والد کی وصیت پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مشکل وقت پڑ جائے تو یہ کرنا ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ عبید اللہ کو، اس نے پھر پڑھ کے سنائی، کہا عبید اللہ کو کوفہ کا گورنر بنانا ہے۔ تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا تو تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن پلاننگ پیچھے سے تھی۔ مطلب آپ دیکھیں یہود نصارہ، حتیٰ آپ تاریخ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یہودی لگے ہوئے تھے، والدین کے ماتھے سے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نسل در نسل معصوم کے والد کی پیشانی پہ نشانی ہوتی تھی، پتہ لگے گا کہ اس سے معصوم نے پیدا ہونا ہے یا اس سے نبی نے پیدا ہونا۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، وہ ایک سفر میں نکلے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو حضرت عبداللہ کا کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا تھا۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ فرماتے تھے کہ اصل میں حضرت عبداللہ کا قتل ہوا تھا اور یہودیوں نے کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ علامتیں ہوں گی اور حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ نشانی تھی، اس وجہ سے یہ طاق میں تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں یہود نصارہ مجسم عملی طور پہ شیطانی کام کرتے رہے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اسلام کے خلاف جہاں پہ بھی کوئی شیطانی تدبیر ہوتی ہے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے میں ان سب طبقوں کا ہاتھ تھا۔ اب قتل کروانے کے بعد دوسری جو انہوں نے شیطانی تدبیر، دیکھیں شیطانی تدبیر، شیطانی پلاننگ، دوسری پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ حسین ابن علی کو تو قتل کر دیا، اب حسین کا مشن تو بڑھ رہا ہے، تو کیا کریں؟ قبر مبارک پہ آپ تاریخ پڑھیں، متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جانے پہ پابندی لگا دی تھی، بادشاہ تھا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ختم کروایا اور پھر اس جگہ پہ حل چلوایا عباسیوں کی حکومت۔ وجہ یہ تھی کہ ہاں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ حسین ابن علی جسم کا نام ہے، ختم کر دیں گے بات بھی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح امام حسین علیہ السلام کا غم منانا شروع کیا، اس طرح زیارت کی تاکید کی کہ آہستہ آہستہ ایک بڑی تعداد امام حسین کی قبر کی طرف جانا شروع ہوئی، حتیٰ ان بادشاہوں کی محفلوں میں بیٹھنے والے ان کے ٹاؤٹ متوکل کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں ٹاؤٹ تو بہت ہوتے ہیں، ٹاؤٹوں کی کمی نہیں ہوتی، ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ٹاؤٹ ہوتی ہیں۔ تو ایک خواتین میں ایک ٹاؤٹ تھی، تو متوکل آیا، اس نے کہا آج وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کو پتا چلا، اس کو کسی نے کہا کہ وہ گھر میں مریض ہے، اس نے کہا نہیں وہ مریض نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرواؤ۔ تو اس نے جب تحقیق کروائی تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو امام حسین کی زیارت پہ گئی ہوئی ہے، تو یہ پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا متوکل یا اس جیسے جتنے بھی تھے، اب یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پیچھے لگ گئے۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کی طرف سے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ عزاداری کی بنیاد اصل میں کس لیے ہے؟ اصل میں اس لیے ہے کہ کربلا کا مقصد باقی رہے۔ دیکھیں نا، شیطان اپنی تدبیر کرتا ہے، تدبیر کر کر کے رسول اللہ کے خلاف تدبیریں کرتے رہے۔ سارے یہود اکٹھے ہوئے خیبر پہ کہ شکست دیں گے، ختم ہو جائے گا اسلام۔ یہ شیطانوں کی تدبیر، اور شیطانوں کی تدبیر کے لیے اللہ نے ہمیشہ رحمانی لشکر رکھا ہے جو شیطانی لشکر کی تدبیر کو ختم کرتا ہے، شخصیات رکھتے ہیں۔ آپ خیبر میں آپ دیکھیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت، صلوات پڑھیں محمد انوار۔ پنکھا میرے اوپر تو ہے نہیں، خطیب کے اوپر تو پنکھا ہونا چاہیے، خطیب کا پنکھا ہی نہیں۔ مطلب آپ چیک کر رہے ہیں کہ خطیب میں طاقت کتنی ہے۔ خوب، آپ دیکھیں یہودیوں نے تدبیریں ہمیشہ کی اسلام کی شکست کے لیے۔ اصل تو بات ساری کی ساری بات کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہمیشہ اوپر رہے، ساری فائٹ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے ہو گئے نمرودی لشکر کے مقابلے میں، تنہا کیوں؟ اللہ کی بات اوپر رہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے، کیوں؟ اللہ کی بات اوپر رہے، بات تو اللہ کی ہے نا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ پورے سفر میں جس نبی کو سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام نے یاد کیا وہ حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ میں کیا خصوصیت تھی؟ حضرت یحییٰ میں یہ خصوصیت تھی کہ اس وقت کے بادشاہ نے ایک خاتون رکھی ہوئی تھی، اس خاتون نے ایک، اس کے پاس بچی بھی تھی، پچھلے شوہر سے تھی یا کہیں سے بھی تھی۔ تو جب وہ مرنے لگی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی اس بچی کو اس بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں۔ تو اس نے حضرت یحییٰ سے دریافت کیا، حضرت یحییٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتی، حرام ہے یہ بچی تم پہ۔ جب یہ بات کی تو یہ خاتون جو تھی اس کے اندر تکبر آیا، اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ حرام کرنے والا ہو بادشاہ کے لیے میری بیٹی کو۔ تو کہتے ہیں ایک دن بادشاہ نشے میں مست تھا، اس حالت میں یہ بچی جوان ہو چکی تھی، اس کے پاس آئی۔ جب اس کے قریب آئی تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ بادشاہ نے کہا میں بھی کروں گا۔ کل اس نے بچی نے کہا پہلے یحییٰ کا سر لاؤ، پہلے یحییٰ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کتنی پست ہے، یحییٰ نبی کو ایک فاحشہ کے کہنے پہ قتل کیا گیا۔ وقت کا نبی، اس کو ایک خواہش، لیکن اس نبی کی خصوصیت دیکھیں، ایک حلال کو حرام نہیں کیا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر تو 10,000 5,000 200 روپیہ دے لوگ مسئلہ بدل دیتے، ادھر تو تھوڑا سا پروٹوکول دے لوگ دین بدل دیتے۔ انبیاء سے پوچھو دین کیا ہے۔ حضرت زکریا کو آرے سے کاٹا گیا، آرے سے، لیکن حلال کو حرام نہیں کیا۔ میرے بھائی دین کے اللہ نے، دین کے لیے اللہ نے تدبیر کی ہے۔ اصل میں یہ امامت کا نظریہ کیا ہے؟ امام کس لیے؟ امامت کا نظریہ ہے ہی اس لیے تاکہ دین کو محفوظ رکھا جائے۔ تو شیطان
ہمیشہ تدبیر کر رہا ہے شیطان، معاشرے میں فساد عام کیا جائے، لوگوں کو اللہ سے دور کیا جائے۔ اس وقت جو معاشرہ تھا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، وہ اچھا معاشرہ نہیں تھا۔ وہاں پہ شیطان نے اپنی پلاننگ کر دی تھی، معاشرے کی تہذیب بدل دی، اچھے برے کی تمیز ختم۔ جہاں پہ حسین ابن علی میں اور یزید میں فرق نظر نہ آئے، وہاں کی سوسائٹی کیا ہوگی؟ اب اس سے اندازہ لگائیں، جہاں پہ دو اتنی بڑی شخصیات میں فرق، ایک طرف شیطان محض، اس کا عنوان معاشرے کے اندر شیطان محض، یزید ایک وجود ایسا، وہ شخص شیطانی جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کام پست ترین کام۔ مدینہ کے اندر بہت سارے بزرگ تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ بہت گھٹیا ہے، فہو شارب الخمر۔ کوئی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند میں سے نہیں گیا، سب کے نام موجود ہیں جو وہ رہ گئے۔ بعد میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ایک گروہ بزرگوں کا مدینہ سے تیار ہوا۔ اب تاریخ پڑھیں، ان کے نام لکھے ہوں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یزید سے مل لیتے ہیں، ایک دفعہ مل لیتے ہیں، کیسا ہے کیا کہتا ہے، مل لیتے ہیں۔ یہ چلے گئے۔ یہ تقریباً 6-7 لوگ تھے، صحابہ کی اولاد تھی، ان میں سے اکثر صحابہ کے بیٹے تھے۔ جب وہاں پہ گئے یزید کی محفل میں، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے انتظار کر رہے تھے، مقدس تھے، اکثر لازمت مقدس، نمازی تھے، روزے دار تھے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا ابھی یزید اذان دلوائے گا، نماز شروع ہوگی۔ جو نماز کا ٹائم آیا، رقص شروع ہو گیا، محفل سج گئی۔ تھوڑی دیر گزری، شراب شروع ہوئی۔ ایک بہت بڑے شخصیت وہاں پہ تھے، عبداللہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یزید تو اتنا گھٹیا ہے، اتنا پست ہے۔ اپنے دوستوں کا فوراً اٹھو، نکلو، فوراً نکلے۔ یہ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آتے ساتھ انہوں نے جنگ کا اعلان کیا یزید کے ساتھ۔ آتے ساتھ کہا بھائی یہ بہت گھٹیا ہے، بہت گندا ہے، ہم نے اتنا گھٹیا اور گندا انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو امام حسین علیہ السلام بتا رہے تھے کہ وہ پست ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ شراب خور ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی رہبر معظم فرماتے ہیں امام جب بتا رہے تھے تو کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، ہلا رہے تھے، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اتنا پست انسان کہ ایک محفل برداشت نہیں ہوئی اور پوری امت کے اس کے ماتحت جا رہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام کیسے خاموش رہتے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک اتنا شیطان، اتنا بڑا شیطان، لیکن معاشرہ فرق نہیں کر رہا، اچھے برے کی تمیز ختم۔ آج کل بزرگوں کے پاس بیٹھے نا تو بڑی کام کی باتیں ملتی ہیں۔ ہماری جوان نسل کو تو میرے خیال میں آج کل موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے، تو یہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بزرگوں سے مشورہ لو، مشاورت کرو بزرگوں سے۔ جوان کی طاقت سے زیادہ مجھے بزرگ کے مشورے پہ بھروسہ ہے۔ بزرگ کا مشورہ لو، سیکھو ان سے چیزیں۔ مثلا آپ عموماً ابھی بزرگوں کے پاس بیٹھے تو وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج کل تمیز ہی کوئی نہیں، لوگوں چنگے ماڑے دی تمیز ختم ہو گئی۔ کون میرے ساتھ اچھا ہے، کون میرے ساتھ برا ہے، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے ہم حساب کرتے ہیں نا، یہی چل رہا ہے۔ ایک عموماً ہمارا معاشرہ آپ چلیں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، بلکہ برے اچھے لگتے ہیں۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا آخر الزمان وہ ہوگا، یہاں پہ یہ نہیں کہ اچھائی برائی ہو جائے گی، ایک تو یہ ہے نا کہ اچھائی کو لوگ اچھائی نہیں سمجھیں گے،
دوسرا یہ ہے کہ اچھائی برائی لگے گی، برائی اچھائی لگے گی. فرمایا اس سے بھی آگے ایک مرحلہ آئے گا کہ لوگ جو اچھا کام ہے، جو اچھا کام کرے گا، یہ آخری مرحلہ ہے، جو اچھا کام کرے گا لوگ کہنے یہ برا کر رہا ہے، اور جو برا کر رہا ہوگا لوگ اس کو کہیں گے یہ اچھا کر رہا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، فرماتے ہیں کمینے گھٹیا لوگ مقتدر ہوں گے، فیصلے کرنے والے ہوں گے، گھٹیا لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میں، وہ فیصلے کرنے والے ہوں گے. بدل گئے. اسی کو کہتے ہیں اقدار کا مر جانا، اسی کو کہتے ہیں بد تہذیبی، اسی کو کہتے ہیں کہ شیطانی معاشرہ حاوی ہو چکا ہے، مادیت بڑھ چکی ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا. مجھے آج ہی کسی نے ایک سوال بھیجا، صبح صبح اٹھتے ساتھ میں نے وہ سوال دیکھا، یورپ سے کسی نے بھیجا. اس نے کہا یہ اس زمانے میں یہ 72 عمومی یہ سوال ہے کہ شیعہ بھی لازم بات ہے، بہت سارے تھے اس وقت، شیعہ بھی تھے، شیعہ تھوڑے نہیں تھے. علی ابن ابی طالب کو ماننے والے بہت تھے اس وقت. تو اس نے مجھے سوال کیا، اس نے کہا امام حسین علیہ السلام 72 کے ساتھ کربلا میں گئے، یہ بقایا سارے کدھر تھے؟ یہ سوال بہت مہم ہے. بات ادھر ہی آتی ہے، تمیز ختم ہو جائے جب پتہ ہی نہ ہو اچھا کون ہے برا کون ہے. اچھا بلا رہا ہے نہیں مننی. حضرت نے خط لکھے، ایک ایک بندے کا نام لکھا، ادعوکم الی الرشاد، میں تمہیں بلا رہا ہوں. حتیٰ میں نے آج ایک حدیث پڑھی، اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں میرا بیٹا جب نکلے گا عراق کے لیے، اے مسلمانوں جو بھی اس کی آواز سنے گا فَلْيَنْصُرْهُ، اس پہ واجب ہے اس کی مدد کرے میرے بیٹے کی. یہ حدیث پیغمبر نے فرما دی تھی، صرف اس لیے تاکہ امت کے کانوں میں رہے حسین نے نکلنا ہے. اور جو رہ گیا، حضرت فرماتے تھے امام حسین فرماتے تھے جس تک میری آواز پہنچ گئی اور وہ نہ آئے وہ ناکام ہے، وہ گر گیا، وہ جنت کا پھر نہ سوچے. تو میرے بھائی 72 صرف 72 کیوں؟ کیونکہ یہ 72 وہ تھے جو سمجھتے تھے ٹھیک ہے غلط کیا ہے، کس کی ماننی ہے کس کی نہیں ماننی. یہی ہوتا ہے نا. سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت کب نازل ہوئی؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تم سے زیادہ تم پر اولا ہے. ہوا کیا؟ پیغمبر گرامی ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے. جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو کچھ جوانوں کو پیغمبر نے فرمایا تیار ہو جاؤ. سب کو کہا، ان کو بھی خصوصاً کہا کہ تیار ہو جاؤ. وہ گھر چلے گئے. یہ سب نے نقل کیا، وہ گھر گئے. انہوں نے امی ابو سے پوچھا کہ رسول اللہ جنگ پہ نکل رہے ہیں، ہم جائیں یا نہ جائیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں پتر جان دی کیڑی ضرورت ہے، گھر ہی رہو. تو یہ آیت نازل ہوئی النبی اولا، جب نبی حکم دے دے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں. اتنی تو تشخیص ہونی چاہیے یہ مصطفیٰ ہے، اولا ہے. اولا مولا ہوتا ہے. غدیر کے مقام پر پیغمبر گرامی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ 1.5 گھنٹے کا ہے، پڑھیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. پورا خطبہ شیعہ کی کتاب میں، پورا خطبہ صرف شیعہ کی کتاب میں. اہل سنت کی کتابوں میں 6-7 سطریں ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سطریں. حدیث ثقلین انہوں نے نقل کی ہے کہ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں فرمائی.
اور دوسرا جملہ من کنت مولا، اس سے پہلے ایک جملہ بھی انہوں نے نقل کیا متفق علیہ، اور وہ یہ جملہ تھا، پیغمبر نے فرمایا الست اولا بکم، کیا میں تم سے زیادہ حاکم ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہارے نفس پہ، تمہاری جان پہ تمہاری ہے زیادہ یا میری؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے اولا ہیں، آپ ہم سے اولا ہیں، آپ کا حکم ہمارے اوپر زیادہ چلے گا۔ اس وقت فرمایا پھر یاد رکھو من کنت مولا، جس پہ میرا قانون چلتا ہے، جس پہ میرا حکم چلتا ہے، فعلی مولا ہو، اس پہ علی مولا ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ یہ حدیث پیغمبر گرامی سے ہے یا نہیں، سب کہتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں یہ حدیث متواتر لفظی ہے۔ متواتر لفظی کا وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثیر تعداد نے انہی لفظوں کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے، مطلب لفظوں میں بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے۔ متواتر لفظی حدیث کے اندر تو اب کوئی بھی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا ہم مولا کا معنی دوست کرتے ہیں، مسئلہ حل کر۔ اب ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، بڑا خوبصورت ایک خطیب بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں پہلے کرو من کن تو مولا کا ترجمہ، جس کا میں مولا ہوں۔ اب اس کا دوست معنی بہتر ہے یا آقا؟ رسول اللہ ہمارے آقا ہیں یا دوست ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کون کہے گا دوست ہے؟ جو کہتا ہے دوست ہے چلے اس کے دوست ہمارے آقا ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے آقا ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اولا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے حاکم ہیں، تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دوست تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، دوست تمہارے نفس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ دوست چاہے جگری یار بھی ہو۔ ایک بڑے مشہور اہل سنت کے آج کل خطیب ہی ہیں، ان کے بہت لیکچرز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کا معنی جگری یار نہ، جگری یار بھی ہو، جگری یار کا بھی آرڈر نہیں چلتا۔ آرڈر اس کا آتا ہے جس کو اللہ نے مولا بنایا ہے، اللہ نے اولا کیا ہو۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی مثال، والد کا آرڈر اولاد پہ چلتا ہے، کیوں؟ کیونکہ والد کو اللہ نے ولی بنایا ہے۔ والد کو اللہ نے ولی، کسی نے نہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے کہے کہ اسی مامے نو کل تو بنانا ولی، ماما ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ سارا علاقہ رل کے کہے اساں جی چاچے نو بنانا، چاچا بھی نہیں بن سکتا۔ بچوں کا ولی یا باپ یا دادا، مطلب فیصلہ اس کا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب نکاح ہونے لگتا ہے تو پوچھتے ہیں، نکاح کے دوران مولانا نے پوچھنا ہوتا ہے وہ بچی سے اجازت، جی بچی پردے میں، اچھا اس کا والد کدھر؟ والد اجازت دے دے، والد ابھی ادھر نہیں ہے، اچھا دادا بیٹھا ہوا ہے۔ آج کل تو خیر دادوں کی نوبت آتی ہی، بیچارے دادا کو تو نکال ہی دیا، دادا کو نکال دیا، تو دادا سے فوراً پوچھتے ہیں کہ دادا ہے یا نہیں ہے، تو دادا کا اذن، دادا اذن دیتا ہے نکاح جائز ہو جاتا ہے، اذن نہ دے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں شریعت کے اندر ایتھارٹی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے گھر میں ہی ایتھارٹیاں بدل دی ہیں۔ خاتون جتنی اچھی ہو، جتنی نیک ہو، اس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا گھر کا۔
جتنی نیک ہو اچھی، اس کا احترام بہت ہے، ہر خاتون کا احترام ہے. خواتین کے حقوق اتنے ہیں اسلام کے اندر کہ اگر پڑھنا شروع کرے انسان حیران ہو جاتا ہے. بہت حقوق ہیں. حتیٰ پیغمبر کی آخری سانسیں بھی جب تھی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی میرے بعد خواتین کا خیال رکھنا. عرب جاہل خواتین کا احترام نہیں کرتے تھے، فرمایا خواتین کا احترام کرنا. لیکن خاتون کو ولی نہیں بنایا، ایتھارٹی مرد کے پاس رکھی ہے. اور ساری دنیا رل کے آکھے اور اب سارے حقوق بشر والے مل جائیں، امریکہ مل جائے، یورپ مل جائے، سارے مل کے کہیں کہ ہم خاتون کو ولی بنا رہے ہیں، بنے گی؟ مشرکوں کے نزدیک بنے گی، مومنوں کے نزدیک نہیں بن سکتی. مومن کے نزدیک ایتھارٹی وہی ہے جو اللہ نے دی. ہاں ولی الگ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ولی الگ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر الگ ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ولی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ولی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. ولی اور ڈکٹیٹر میں یہ فرق ہوتا ہے، ڈکٹیٹر زبردستی کام کرواتا ہے، ولی اختیار دیتا ہے. پیغمبر نے زبردستی نہیں بنوایا، زبردستی نہیں بنوایا، فرمایا اختیار ہے میری طرف سے، زبردستی تو ہے نہیں. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی علی طاقت سے، علی ابن ابی طالب اپنی طاقت سے اپنے آپ کو بعد از پیغمبر مولا بنا لیتے. طاقت تو تھی نا امیر المومنین میں. بھائی اگر اس طرح مولا بنانا ہے تو پھر تو اللہ اگر اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کر دے. بعض لوگوں کے سوال بڑے ناقص ہوتے ہیں، غیر علمی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک مسجد میں ایک مولانا بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ذہن، ملا کا ذہن کسی نے مولانا کا خراب کر دی. کسی نے خراب کر دی کہ کہا جی اللہ ہی جو ہے نا وہ معاملات حل کرتا ہے سارے، اور کوئی کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. تو وہ نماز کے بعد اس نے تقریر شروع کی، اس نے جیب سے پین نکالا، اس نے کہا تم لوگ کہتے ہو نا رسول اللہ زندہ ہے؟ ساروں نے کہا جی ہم کہتے ہیں زندہ ہے. کہا اپنے رسول کو آ کے میرے کو لے جائے. دماغ خراب کیا نا. تو وہاں پہ کوئی سیانہ مومن بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کھلو تھا، کہا جی تہاڈا اللہ زندہ ہے نا؟ تے ہر جگہ ہے. کہا جی ہے. کہا اللہ نو آپ آ کے لے جائے میرے کو. یہ کون سی باتیں ہوئی کہ طاقت سے منوا لیتے؟ طاقت نہیں میرے بھائی، ولایت ڈکٹیٹر طاقت سے منواتا ہے، ولی طاقت نہیں استعمال کرتا، ولی اختیار دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اختیار دیا. اختیار سے بندگی ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک لوگ یہ کہتے ہیں. ایک سوال اور بہت زیادہ ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر دقت کریں، یہ سوال بھی بہت آتا ہے ذہن میں، کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام امام حق بھی ہیں، بیعت کرنا بھی انہی کی واجب تھی، تو امام حسین علیہ السلام چراغ کیوں بجھا دیتے تھے؟ یا اصحاب کو یہ کیوں فرماتے تھے کہ جس نے جانا ہے چلا جائے؟ حتیٰ میں انہی دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، جب مکہ سے کوفہ کی طرف رخ کیا تو بہت سارے قبیلوں کے لوگ مل رہے تھے، ادھر ادھر سے جو قبیلے تھے، بہت بڑی تعداد. لوگوں نے لکھا ہے، اس کے اوپر بڑا تبصرہ کیا. امام حسین علیہ السلام کے سارا سفر لکھا ہوا ہے، ایک ایک جگہ جہاں پہ رکے ہیں لکھا ہوا ہے. تو قبیلوں کو پتہ چلا حسین ابن علی جا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف اٹھ گئے ہیں، تو جو قبیلوں والے تھے ان میں سے کچھ تعداد ساتھ چلتی گئی. جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے سب کی طرف چہرہ کر کے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ جملے ہیں امام حسین علیہ السلام. جملہ یہ ہے، حضرت نے فرمایا لوگوں نے ہمارے شیعوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے جو کسی اور چکر میں ہے وہ چلا جائے، ہم نے شہید ہونا ہے. کہتے ہیں ایک بڑی تعداد جانا شروع ہوئی. کیوں امام حسین؟ علماء نے یہاں پہ تبصرہ کیا ہے کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا. لے جاتے ساتھ، لشکر بڑھ جاتا.
میرے بھائی یہاں پہ تعداد معیار نہیں ہے، بندے تھوڑی پڑھانے۔ امام نے اس وجہ سے بتایا تھا کہ ان کو پتہ ہو کس مشن پہ جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس کس چکر میں ساتھ مل رہے ہوں گے۔ بہت ساروں کا تو یہ ذہن تھا، لکھا ہے تاریخ میں، کئیوں کا یہ ذہن تھا، انہوں نے کہا جی یہ اقتدار حاصل کر لیں گے، جب اقتدار ہوگا جو ثانوی کو پوسٹ لب جس۔ امام نے فرمایا نا، من کان باذلا فینا محجتہ، جو خون دینا چاہتا ہے آ جائے۔ اختیار دیا امام، اختیار دیتے۔ اب دیکھیں جو باسی اب اختیار دے رہے، یعنی اختیار دے رہے، دیکھو تشخیص دو، شناخت چنو۔ ادھر بد کردار ہیں، ادھر با کردار ہے، کدھر آنا ہے تم نے؟ کدھر آنا ہے؟ طہ حسین مصر کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، طہ حسین اہل سنت رائٹر ہے، بہت بڑا قلمکار گزرا ہے مصر میں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے علی اور اس کے بیٹے، ایک کتاب کا نام ہی ہے علی اور اس کے بیٹے۔ اس کتاب کے اندر اس نے کربلا کی ایک تصویر کھینچی، وہ کہتا ہے ایک آرٹ بناؤ، آرٹ سمجھتے ہیں نا، ایک آرٹ بناؤ، ایک تصویر بناؤ خوبصورت سی، اس میں ان دو لشکروں کی خصوصیات رکھو سامنے، پھر تمہیں پتا چلے گا رحمانی لشکر کیا ہوتا ہے، شیطانی لشکر کیا ہوتا ہے۔ ادھر یزیدی لشکر ساری علامتیں شیطان والی، پھر وہ اس نے ظاہراً یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے صرف شب عاشور سمجھ سکتے ہو، ادھر ناچ گانا یزیدی لشکر، نشہ ناچ گانا، اور ادھر آؤ خیمے حسین میں سبوح قدوس ان کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، اصحاب کا ذکر، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے پاس ہوتی ہیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے تسبیحوں کی۔ کہا اس طرح، کہا ادھر سے ہی سمجھ لو کون سا رحمانی لشکر ہے کون سا شیطانی لشکر۔ میرے بھائی لوگوں کے اندر تشخیص ہی ختم ہو، لوگوں کے اندر آج مادیت کی تہذیب کا سب سے بڑا مسئلہ تمیز ختم ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، بہت ساری مثالیں ابھی آپ دیکھیں، یہ اخبار نویس ہمارے اخباروں میں جو لکھتے ہیں، کئی اخباروں میں میں نے یہ پڑھا ہے حزب اللہ دہشت گرد ہے، حزب اللہ دہشت گرد، داعش اسلامی لشکر، یعنی ان کی کھوپڑیاں آپ دیکھیں نظر نہیں آ رہا، کیا ان کی تمیز کیسے ختم ہوئی؟ میرے بھائی تمیز کئی چیزیں ختم کرتی ہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز ہرس، پیسہ تمیز ختم کروا دیتا ہے، اور جب غلط رستوں سے آ رہا ہو تو پھر بالکل تمیز ختم ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے ہم ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو ہمارے کچھ رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے ان کو ایک جملہ سنایا، آغا محسن کراتی کی کتاب تھی، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ فارسی کی ضرب المثل ہے، گرسن ایمان نہ دارد، بھوکا بندہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ یعنی کسی ٹائم بھی اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ فقیر جس کے پاس خرچ نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو، فقر خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ ضرب المثل سنائی، تو وہ بڑے مالدار تھے، مجھے آگے سے مذاق سے کہتے ہیں پتر رجے ادب ایمان کوئی نہیں ہوتا،
اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں۔ اتفاق یہ ہوا کہ 4 صفوں کے بعد پھر انہوں نے یہی بات شروع کی کہ رج ادب ایمان اکثر خطرے میں ہوتا ہے، اکثر خطرے میں ہوتا ہے۔ تو یہ تہذیب، یہ تمیز جو ختم ہوتی ہے، جو تہذیب بن چکی ہے ہماری، اس کی بڑی مشابہت ہے اس دور کے ساتھ، اس دور کے ساتھ اس کی بڑی مشابہت۔ میرے بھائی آج آپ دیکھیں جو ساری یزیدیں آتے ہیں، جس کی ٹرمپ جیسا، اس کو لوگ چومتے ہیں۔ یعنی بد کردار ترین شخص جو اس عرصے میں گزرا ٹرمپ تھا۔ اب میں ممبر حسین ابن علی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا وہ کتنا پست انسان تھا، اس نے کتنا نقصان دیا ہے انسانیت کو، لیکن پھر بھی سارے امریکہ 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 تو تھلے کھلوندے ہی نہیں، تمیز نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے۔ انگلینڈ نے کتنا نقصان اسلام کا کیا ہے، امریکہ نے کتنا نقصان کیا، اسرائیل نے کتنا نقصان کیا اسلام کا۔ کئی جگہوں پہ ہوا ہے یہ، ایک جگہ پہ مجھے کوئی مومن بتا رہا تھا کہ ہم نے، میں نے کہا مرد آباد امریکہ، انہوں نے کہا نہیں جی انج نہ کہو نا، امریکہ ایڈا ماڑا بھی تو نہیں۔ مطلب تمہیں امریکہ کا پتہ ہی نہیں ہے؟ جس طرح ابھی تک ہم کہتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو یزید کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ابھی تو ہیرو بنایا ہوا ہے۔ کئیوں کو پتہ ہے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نئی جو نسل ہے، بہت سارے مدارس میں ان کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے بنو امیہ ہیرو ہیں۔ مجھے یاد ہے میں خود کالج میں جب گیا، پہلا دن جب میرا کالج میں تھا، تو ایک بنو امیہ کے ہی ایک شخص کے متعلق ہمارے استاد نے کہا میرے نظر میں یہ تاریخ کا بہترین سیاستدان۔ آگے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اتنی تمیز ہے کہ وہ تشخیص دے کہ کون تاریخ میں کس کردار کا مالک ہے۔ جس طرح آج حالت ہوئی ہے، تشخیص نہیں ہے حق اور باطل کی، درست اور غلط کی۔ آپ دیکھیں ہمارے ممبروں کے اوپر سے رہبر معظم کو ایک کافی تعداد ابھی ایسی آپ کو نظر آئے گی جو غلط زبان استعمال کرتے، ان کے بارے میں غلط زبان، امریکہ واہ واہ کیا بات ہے، اور انگلینڈ کا ویزا ملے تو ایسے جاتے ہیں جیسے جس طرح ایک ادھر ہے خطیب ملکہ برطانیہ کو، اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ سید زادی ہے، اس نے ویزا لگوایا اس کا، وہ کویت میں ہوتا تھا، کویت کے جیل میں تھا ایک مولانا، تو ملکہ برطانیہ نے خاص درخواست پہ اس کو جیل سے نکلوا کے ادھر چینل بنا کے دیا۔ وہ کہتا ہے ملکہ برطانیہ جو ہے یہ اصل میں سید زادی ہے۔ تو تشخیص، حرص، لالچ، یہ تمیز ختم کرواتے ہیں۔ جو ابھی ہمارے ہاں چل رہا ہے مادی دور، خطرناک تہذیب، انشاءاللہ میں اس کے اوپر کل عرض کروں گا، خطرناک تہذیب، مادی تہذیب معاشرے کو دلدل بنا رہی ہے، اقدار ختم ہو رہے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو رہی ہے، حلال کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائی حضرت ابو ذر کس لیے ہیں؟ حضرت ابو ذر ربضہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ذر جب شام سے واپس آئے تو حضرت ابو ذر کی ران کا گوشت ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بے کجاوا اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا تھا سزا کے طور پہ۔ صحابی رسول بے کجاوا اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، بے کجاوا اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے رانوں کا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی تکلیف میں تھے۔ ایک شخص آیا
حضرت کے پاس خادم تھا، غلام تھا، اس کو بھیجا گیا، اس کو غور سے سنیں، اس کو بھیجا گیا کہ سارے پیسے لے لیتے ہیں چپ کرنے کے لیے، چپ کرنے کے لیے، تو چپ رہو، بولو نہیں، سارے پیسے لے لیتے ہیں، انہوں بھی جا کے دے آ، اور شرط یہ لگائی کہ تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا، تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں۔ وہ غلام خوش ہو گیا، اس نے کہا پیسے دینا بھی گو کا کام، وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا اس نے پیسے دیے، حضرت ابوذر نے نہیں لی، حضرت کو سمجھ لا کہ یہ کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو نہیں لے رہے، تو غلام کہتا ہے دیکھو بزرگو، اے تسی لے لے سونا تو میں آزاد ہو جا سوں۔ تو حضرت ابوذر نے فرمایا او بندے خدا، تو آزاد ہو جائے گا مجھے دے کے، اور اگر میں نے لے لیے تو پھر میں غلام بن جاؤں گا، پھر میں غلام بن جاؤں گا۔ یہ اسلامی تہذیب، اقدار ہونے چاہیے، خودداری ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں، آپ تھک گئے ہیں بس میں نتیجے پہ پہنچ گیا، ہمارے علاقے میں ایک مولانا تھے، مولانا محبوب علی شاہ صاحب، باقر چکڑالوی، بہت بڑے شیعہ عالم گزرے ہیں، جہاں سے تشیع شروع ہوئی، مدرسے شروع ہوئے پاکستان میں، شیعہ مدرسوں کی بنیاد باقر چکڑالوی نے ڈالی تھی۔ یہ سارے علماء ان کے شاگرد تھے، بڑے جتنے تھے، ان کے ایک خاص شاگرد تھے محبوب علی شاہ صاحب۔ محبوب علی شاہ صاحب چکوال میں بھی رہے، پھر ادھر سے خوشاب آئے، وہ ایک مدرسے میں، وہ بہت سخت حالات میں تھے، ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، ان کا تعلق والا تھا، اس نے آ کے کہا کہ اس نے دیکھا مولانا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس نے باہر جا کے کسی سے بات کی، اس نے کہا بھائی اتنے پیسے اگر مل جائیں تو مولانا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ اگلے دن بڑی خوشی سے پیسے لے کے آ گئے۔ اس نے کہا مولانا یہ میں آپ کے لیے پیسے اکٹھے کر کے لے آئیں، کہا کہ پہلے تو آتے تھے گھر میں، آئندہ آنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب گھر کی باتیں باہر کرتے ہو، گھر کی باتیں باہر کرتے ہو، تمہیں کس لیے حق دیا ہے میرے حالات جا کے بتاؤ، خودداری اس کو کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اسلامی تہذیب ہے، خودداری۔ تو کربلا میں کربلائی اسلامی تہذیب میں ڈھلے ہوئے تمیز کر رہے تھے، تمیز دے رہے تھے، وہ شیطانی لشکر ہے، یہ رحمانی لشکر۔ حسین ابن علی وقت کا امام ہے، یہ تشخیص ہر کسی کو نہیں تھی، شیعہ کو نہیں تھی، کوفہ کے ایک بڑی تعداد، بصرہ کے شیعہ، امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے 5 لوگوں کو نام لکھ کے خط لکھا، ان میں سے ایک منذر بن جارود تھا، اس نے رپورٹ کر دیا خط۔ سلیمان جو سفیر تھا امام حسین علیہ السلام سے، جو مکہ گیا تھا، سفیر امام حسین مکہ سے جو گیا تھا، سلیمان ان کا نام تھا، سلیمان بصرہ پہنچے، رپورٹ کی کس نے؟ جس کے نام خط لکھا گیا تھا، رپورٹ کروایا، اسی وقت قتل ہو گئے۔ وہ تشخیص نہیں ہے لکھنے والا کون ہے، مندے ہاں، ماننا بات نہیں ہے، معرفت ہے یا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کو میرے بھائی معرفت نہیں تھی، تمیز، تشخیص، درست اور غلط کا سمجھ، یہ آتا ہے اس وقت جب انسان پاک ہوتا ہے، جب دل پاک ہوتا ہے، جب روح پاک ہوتی ہے۔ آج یزیدی ماحول نے، آج کا جو یزیدی ماحول ہے، اس نے پھر نسل نو کی تمیز ختم کر دی ہے۔ اس وجہ سے کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی امت کو بیدار کرنے کی، خط لکھے، خطبے دیے، تقریریں کی، خط پہ خط لکھے، لیکن امت نے حضرت کی نہ سنی۔ جب خبر ملی نا کہ بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، حضرت گئے،
دربار سے واپس آئے، حضرت نے تیاری کرنا شروع کی، گھر والوں کو بتا دیا تیاری کریں نکلنے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس ایک رات جب بلایا گیا تھا پھر مدینہ میں رہے، اس سے اگلی رات مدینہ سے کوچ کیا، لیکن دونوں راتیں کہاں گزاری؟ قبر رسول اللہ پہ جاگ کے گزاری اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ جا کے گزاری۔ رات سے لے کے صبح تک وہاں بیٹھے رہتے تھے، مسلسل گفتگو کرتے رہے پیغمبر گرامی سے اور اپنی والدہ ماجدہ سے۔ بڑا روئے پیغمبر گرامی کی قبر کے پاس، مقتل میں لکھا ہوا، کیونکہ حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، اپنی ماں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، اپنے بابا کی قبر کو چھوڑنا، اپنے جد کی قبر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، اس ماں کی قبر کو چھوڑنا جو چکیاں پیس کے پالتی رہی، سختیوں میں پالا، تربیت کیا۔ لپٹ لپٹ کے روئے حسین ابن علی، کیونکہ امام علی مقام نے وہ مرحلے دیکھے تھے کہ جن مرحلوں سے سیدہ گزری تھی۔ آج میں چند جملے، کیونکہ یہ روٹین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم شروع کرنے سے پہلے اس بی بی کا ذکر ہو جس نے ایسا عظیم فرزند دیا امت مسلمہ کو، حق ادا نہیں کیا لوگوں نے اہل بیت کا، تمیز نہیں تھی لوگوں میں، تشخیص نہیں تھی لوگوں۔ رسول اللہ نے بڑا سمجھایا، 6 مہینے تک سب نے لکھا ہے، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک بعض علماء نے، میں نے یہاں تک پڑھا ہے، لکھا ہے ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے، تھوڑی دیر کھڑے ہوتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ آپ پہ سلام ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا امت سوچتی نہیں تھی کہ یہ کون سا گھرانہ ہے جہاں ہر نماز سے پہلے آتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں؟ اور سب بیویوں سے نقل ہوا ہے، پیغمبر گرامی کی سب ازواج سے نقل ہوا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی رسول اللہ اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے، بلند ہو جاتے۔ سیدہ کا بہت مقام تھا، بی بی دو عالم کی بہت عظمت تھی، بہت مقام تھا۔ جب آخری وقت آیا، پیغمبر گرامی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی پیغمبر پہ کتنے سخت حالات ہیں، دروازے پہ دستک ہونی تھی۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں سائل ہوں، مجھے رسول اللہ سے کام ہے۔ دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں سائل ہوں۔ بی بی پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، پیغمبر گرامی کے رخسار پہ آنسو کا گرنا تھا۔ پیغمبر گرامی اٹھ کے فرماتے ہیں اے سیدہ، اے فاطمہ الزہرا، یہ تمہارے در کی عظمت ہے، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے، یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، عزرائیل میرا بھائی ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اے فاطمہ یہ تمہاری عظمت ہے، بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا، آپ اجازت دو گی تو یہ آئے گا۔ میں کہوں گا کہ جس دروازے کی عظمت فرشتے سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دروازے کے آگے کھڑے رہتے تھے ہر نماز سے پہلے، نہ جانے مسلمان اتنے دنیا کے پیچھے چلے گئے، اسی دروازے پہ آگے اونچا اونچا بولنا شروع کیا، اسی دروازے پہ آگے غلط طریقے سے گفتگو کی، اسی دروازے کے آگے آگے بھول گئے کہ اس گھر میں کون ہے۔ اسی وجہ سے جب دھمکیاں دینی شروع کی نا تو سیدہ نے ایک جملہ کہا، سیدہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں، جس میں رسول اللہ کے بیٹے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جملہ جب انہوں نے سنا تو آگے سے یہ نہیں تھا کہ واپس چلتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا وائن تو کیا ہوا اگر حسن اور حسین رہتے ہیں،
تو کیا ہوا اگر حسن اور حسین رہ گئے؟ کہتے ہیں یہی گفتگو جاری تھی. علماء لکھتے ہیں اسی گفتگو کے دوران کچھ ظالموں نے در پہ ٹانگ ماری. کہتے ہیں در پہ ٹانگ لگنی تھی, سیدہ سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان. بڑے سخت مسائل ہیں, یہاں پہ میری ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی, بہت سخت مسائل ہیں. میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا, پیغمبر گرامی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, سیدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے تھے, امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے, امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے ایک دم رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا نا, امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے رونا کیوں شروع کیا؟ کہا اے علی میرے بعد جو تم پہ ظلم ہوگا, سنیں گے اس جملے کو, یہ معتبر حدیث ہے. فرمایا علی جو میرے بعد تم پہ ظلم ہوگا نا اس پہ رو رہا ہوں, اور وہ جو چہرے پہ تماچا لگایا جائے گا زہرا کو اس پہ رو رہا ہوں. وہ جو چہرے پہ تماچا لگایا جائے گا. اور ظالم داخل ہوئے, امیر المومنین کی طرف بڑھے, امیر المومنین کی گردن میں رسی ڈالی, رسی ڈال کے علی ابن ابی طالب کو کھینچ رہے تھے. اور کہتے ہیں جب کھینچا نا, بی بی دو عالم نے دامن علی کو پکڑ لیا. جب دامن علی کو پکڑا, اب یہ منظر بڑا عجیب ہے, کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کھینچ رہے تھے علی ابن ابی طالب کو اپنی طرف. بی بی دو عالم کہتی تھی میں علی کو نہیں جانے دوں گی, جب تک میں زندہ ہوں علی کو نہیں لے جانے دوں گی. اور کہتے ہیں یہ تکرار پڑ رہا تھا. ایک نے کہا منفذ کی طرف اشارہ کرنا تھا, تازیانے کا اٹھنا تھا, سیدہ کے بعد ہاتھ میں لگنا تھا. چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تک ہماری جدہ زندہ رہی وہ ہاتھ میں کالا نشان مٹا رہی, وہ ہاتھ میں کالا نشان مٹا رہی. وہ کہتے ہیں اب سیدہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, اور سیدہ کو ہوش نہ رہا, وہ لے کے چلتے ہیں. پھر سیدہ اٹھی, جب اٹھی سیدہ پیچھے پیچھے, شیخ توسی امالی میں لکھتے ہیں, بہت بڑی تصنیف ہے ان کی, بہت بڑی کتاب ہے. اور کہتے ہیں سیدہ پیچھے پیچھے تھی, یہ لوگ دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے امیر المومنین کو. کہتے ہیں سیدہ نے پہلے بہت کوشش کی ان کو سمجھائیں, لیکن جب وہ نہ سمجھے تو یہ جملہ سیدہ نے کہا, فرمایا لاکشفن شعری, او مسلمانوں, اور میں اپنے سر سے دوپٹہ اٹھا دوں گی اگر علی کو نہیں چھوڑوں گی. لاکشفن شعری, میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی. کہتے ہیں سلمان فارسی دیکھ رہے تھے, امالی میں نقل ہوئے. اب شیخ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینہ کی دیواریں اٹھنا شروع ہوئی, مدینہ کی دیواریں اٹھنا شروع ہوئی. سیدہ نے یہ بھی فرمایا, سیدہ نے فرمایا او مسلمانوں, میں ناقہ سالے سے کم نہیں ہوں, میرے بیٹے اور سالے کی اونٹنی سے کم نہیں ہے. اگر انہوں نے بد دعا دے دی تم تباہ ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. حضرت سلمان پاس آئے, حضرت سلمان نے کہا آپ سیدہ ہو, آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہو, بد دعا نہ دو, بد دعا نہ دو. لیکن سیدہ نے قبول نہ کیا. پھر کہا امیر المومنین نے مجھے کہا ہے فاطمہ سے کہو بد دعا نہیں دینی, بد دعا نہیں دینی, گناہگار بھی مارے جائیں گے, گناہگار بھی مارے جائیں گے. اور کہتے ہیں اب یہ لے گئے, وقت گزرتا رہا. اتنا علماء نے لکھا ہے, کہتے ہیں تسبیح بھی کرتی تھی تو مشکل سے کرتی تھی, اور چہرہ بھی ہلاتی تھی تو مشکل سے ہلاتی تھی, اور چلتی بھی تھی تو مشکل سے چلتی تھی. وقت گزرتا رہا. ایک دن کہا ام ایمن سے, ام ایمن حسنین جب آئے نا ان کو کھانا کھلا دینا اور میری طرف توجہ رکھنا, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے. سمجھ لو میں زندہ ہوں, لیکن جب میری تسبیح رک جائے تو میں دنیا سے چلی گئی ہوں. ام ایمن پھر دروازے پہ آتی تھی, دیکھتی تھی تسبیح ہو رہی ہے, پھر آتی تھی دیکھتی تھی تسبیح ہو رہی ہے. ایک دفعہ آئی دیکھا تسبیح بند ہے, اور سیدہ آپ بولتی کیوں نہیں ہو. اب چپ کر کے بیٹھ گئی, کیونکہ سیدہ کا حکم تھا حسنین جب آئے پہلے کھانا کھلانا ہے, کھانا کھلانے کے بعد بتانا ہے ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اور سنیں گے جو ہی بچے داخل ہوئے, بچوں نے داخل ہوتے ساتھ کہا ماں کدھر ہے. ام ایمن نے جلدی سے بچوں کو ایک طرف لے گئی, فرمایا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا. بچوں نے کہا اے ام ایمن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. اور کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا. ام ایمن نے کہا حسنین تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. اور کہتے ہیں بچے مسجد کی طرف دوڑے, بس میرے آخری جملے, بچے مسجد کی طرف دوڑے. جب دوڑ کے جا رہے تھے سروں سے امامہ اترا ہوا تھا. امیر المومنین مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے. جو امیر المومنین کی نگاہ پڑی وہ فرمایا او میرے جگر گوشو تمہیں کیا ہوا, اور امامہ کیوں سر سے اترا ہوا ہے. کہا بابا ماں دنیا سے چلی گئی ہے.
اما فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے. سنیں گے میں ایک مجتہد سے سن رہا تھا, ایک مجتہد پڑھ رہے تھے, فرماتے ہیں جب علی نے یہ سنا, علی کون تھا؟ احد میں لڑنے والا, خندق میں لڑنے والا, خیبر میں لڑنے والا, کا جو خبر سنی فاطمہ الزہرا کی شہادت کو کہ فرماتے ہیں منہ کے بل علی زمین پہ گرے, منہ کے بل گرے. پھر وہ فرما رہے تھے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علی کو پتہ تھا